السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی علی گڑھ سے شائع ہونے والے ہفت روزہ الجمعہ میگزین 9 فروری 2024 مطابق 27 رجب 1445 ہجری کے مضامین کی آڈیو ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ پہلا مضمون ہے ذکر انبیاء آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قسط نمبر 65۔ اس کا ذیلی عنوان ہے حجۃ الوداع۔ حجۃ الوداع کا مطلب ہوتا ہے رخصتی کا حج یا الوداعی حج۔ ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک ہی حج کیا، لیکن چونکہ حج کرنے کے 2.5-3 مہینے کے بعد ہی آپ کی وفات ہو گئی، اس لیے اسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر حج کی بہت سی حکمتیں تھیں۔ ایک بڑی حکمت تو یہ تھی کہ اس طرح مسلمانوں کے لیے حج کے اعمال کو دیکھنے اور سیکھنے کا موقع مل جاتا، اس لیے کہ جب تک حج کے اعمال کو آدمی عملی طور پر نہ دیکھ لے اس وقت تک ان کو صحیح سے سمجھنا اور پھر عمل کرنا دشوار ہے۔ تو دراصل اللہ تعالیٰ اپنے مسلمان بندوں کو حج کا طریقہ سکھانا چاہتا تھا، اور اس کا سب سے بہتر طریقہ یہی ہو سکتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود حج کے اعمال کر کے دکھائیں۔ اس کے پیچھے دوسری حکمت یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی محنت کا اثر اور نتیجہ دکھانا چاہتا تھا۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج پر جانے کا اعلان کیا ہے تو دور دراز کے مسلمان آپ کے ساتھ حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے فوج در فوج دوڑتے چلے آئے، حتیٰ کہ آپ کے ساتھ تقریباً 1.25 یا 1.5 لاکھ لوگوں نے حج میں شرکت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی القعدہ کے آخری ہفتے میں 10 ہجری کو کوچ کی تیاری فرمائی اور راستے میں جگہ جگہ پڑاؤ ڈالتے ہوئے 4 ذی الحجہ کو مکے میں داخل ہوئے۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ تقریریں کی اور لوگوں کو اسلامی تعلیمات و ہدایات سے واقف کرایا۔ حجۃ الوداع کے آپ کے خطبے بڑی اہمیت رکھتے ہیں، اس لیے کہ یہ اس نبی کے خطبے ہیں جو دنیا سے رخصت ہونے والا ہے اور چاہتا ہے کہ رخصت ہوتے ہوتے اپنی امت کو وہ ساری ہدایتیں دے جائے جو قیامت تک اس کے کام آئیں اور ہر موڑ پر اسے گمراہی سے بچا سکیں۔ اسی موقع پر آپ نے 1.25 لاکھ کے مجمع کے سامنے یہ بھی گواہی لی کہ کیا میں نے دعوت و تبلیغ کا حق ادا کر دیا، کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ سب لوگوں نے ایک آواز ہو کر کہا، جی ہاں، آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر کہا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ اس سفر میں آپ نے جو قیمتی ہدایتیں عطا کی وہ سبھی اہم ہیں، لیکن ان میں 2-3 چیزیں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ نمبر 1، آپ نے فرمایا ایک دوسرے کی جان و مال کی عزت کرنا، خون خرابہ نہ کرنا اور ایک دوسرے کی گردن نہ مارنا۔ نمبر 2، اسلام میں سود حرام ہے، اس لیے کسی بھی طرح کا سودی معاملہ نہ کرنا۔ نمبر 3، اپنی عورتوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ نمبر 4، نماز، روزہ اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرنا۔ نمبر 5، میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب اور اپنی سنت چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اس مضمون کا سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا انشاءاللہ۔ دوسرا مضمون ہے سلسلہ درس حدیث، قسط نمبر 25، دعا قبول ہو کر رہے گی۔ مضمون نگار ہے مولانا ابو طلحہ بنارسی نجوی مظاہری۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہو گیا تو اس نے یوں دعا کی، اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1495۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ میں آپ ہی سے اپنی ضرورتوں کا سوال کرتا ہوں، اس لیے کہ آپ ہی کے لیے حمد ہے، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ ہی عظیم احسان فرمانے والے اور آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے ہیں۔ اے عظمت و بزرگی اور اکرام و احسان کرنے والے، اے ہمیشہ زندہ اور سب کو تھامنے والے۔ یہ دعا سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اس شخص نے اللہ کو اس عظیم نام سے پکارا ہے کہ جب بھی اس کے ذریعے دعا کی گئی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، اور جب بھی اس کے ذریعے کچھ مانگا گیا اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا۔ یعنی جب بندہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے مانگتا ہے اور اس میں بھی اللہ کے بڑے ناموں اور اس کی صفات کے ذریعے دعا کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ اللہ پاک کبھی اس کو خالی ہاتھ یا نامراد واپس نہیں لوٹاتا، کیونکہ اللہ کے در کا بھکاری کبھی محروم نہیں ہوتا۔ البتہ دعا کے سلسلے میں ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے، بس اس کی قبولیت کے انداز الگ ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس کی قبولیت کے 3 انداز ہیں۔ ایک یہ کہ اس کی مانگی ہوئی چیز دنیا میں مل جائے، دوسری یہ کہ انسان نے جو چیز مانگی ہے اس کے بدلے میں اس سے کوئی مصیبت دور کر دی جائے،
تیسری ہے کہ اس کو آخرت کے لیے جمع کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ جس وقت وہ آخرت میں اپنی دعاؤں کا ثمرہ دیکھے گا تو افسوس کرے گا کہ کاش دنیا میں اس کی کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی۔ آج ہم میں بہت بڑی کوتاہی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ ہم اپنے رب سے اس طرح مانگتے بھی نہیں ہیں جیسے اس سے مانگنا چاہیے، اور اگر مانگتے بھی ہیں تو بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے رب سے اچھی امید رکھیں، اس سے مانگیں، خوب مانگیں، کیونکہ اس کے سوا کوئی دینے والا نہیں۔ دعوت فکر و عمل، یہ حق تلفی۔ مضمون نگار ہے مولانا محمد خالد ضیاء صدیقی ندوی۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم جہاں بہت سے نیک کام کرتے ہیں، وہی انسان ہونے کے ناطے ہم سے غلط کام بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ایک سچے پکے مسلمان کو اس بات کی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کوئی ایسا کام ہرگز نہ کرے جو اس کی نیکیوں کو برباد کر دے اور اس کو جہنم میں لے جائے۔ بندوں کے حقوق کو ضائع کرنا، ان پر ظلم و زیادتی کرنا انہی اعمال میں سے ہے جو انسان کی نیکیوں کو ختم کر دیتے ہیں اور اس کے لیے تباہی اور ہلاکت کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے ہی آگاہ کر دیا ہے کہ ہم ایسے اعمال سے بچیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، جس کسی کے پاس اس کے بھائی کا کوئی حق ہو، اس کی عزت کے حوالے سے یا کسی اور چیز کے حوالے سے، تو وہ آج ہی اسی دنیا میں اس سے آزاد ہو جائے، یعنی یا تو وہ حق اسے ادا کر دے یا اس سے معاف کروا لے۔ اس دن کے آنے سے پہلے جب نہ دینار ہوگا نہ درہم، اگر اس کے پاس نیک اعمال ہوں گے تو حق والے کے حق کے بقدر اس سے نیک اعمال لے لیے جائیں گے، اور اگر نیکیاں نہیں ہوں گی تو حق والے کی برائیاں لے کر اس پر ڈال دی جائیں گی۔ بخاری شریف حدیث نمبر 2449۔ ایک دوسرے حدیث میں ارشاد فرمایا، جو شخص قسم کھا کر کسی مسلمان کی حق تلفی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کو واجب کر دیتا ہے اور اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ، اگرچہ وہ معمولی ہی چیز کیوں نہ ہو؟ آپ نے فرمایا، اگرچہ وہ مسواک کی شاخ ہی کیوں نہ ہو۔ مسلم شریف حدیث نمبر 137۔ غور کیجئے یہ حدیث کس قدر چونکا دینے والی ہے، مگر ہماری غفلت اور بے حسی کی انتہا یہ ہے کہ آج ہم اپنے بھائیوں بہنوں اور اپنے عزیزوں و اقارب تک کے بڑے سے بڑے حقوق ہڑپ لیتے ہیں اور ہمیں ذرا بھی احساس نہیں ہوتا کہ کل اس کا حساب بھی دینا ہے۔ حدیث پاک میں تو چھوٹا سا حق مارنے پر جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ بڑے حقوق کا معاملہ کتنا سنگین ہوگا اس کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے۔ اس لیے اگر ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر ہم نے کسی کی حق تلفی کی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس دنیا ہی میں معافی تلافی کر کے پاک صاف ہو جائیں، ورنہ کل قیامت کے دن ہمیں سخت سزا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے امور سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو جہنم میں لے جانے کا سبب بنتے ہیں۔ آخری مضمون ہے مسائل۔ آن لائن گیمز کے ذریعے پیسہ کمانے کا حکم۔ اس کو دارالافتاء بنوری ٹاؤن سے نقل کیا ہے مولانا ابو طلحہ بنارسی ندوی مظاہری نے۔ سوال، آن لائن گیم سے پیسہ کمانا کیسا ہے؟ جواب، کسی بھی گیم کے جائز ہونے کے لیے کچھ شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر 1، وہ کھیل خود جائز ہو اور اس میں کوئی ناجائز بات نہ ہو۔ نمبر 2، اس کھیل میں دینی یا دنیاوی کوئی فائدہ ہو، جیسے جسمانی ورزش ہو وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 3، کھیل میں غیر شرعی چیزیں شامل نہ ہوں، جیسے جوا، سٹہ وغیرہ۔ نمبر 4، کھیل میں اتنا مصروف نہ ہو جائے کہ شرعی فرائض میں ہی کوتاہی یا غفلت پیدا ہو جائے۔ چونکہ آن لائن گیمز میں یہ ساری خرابیاں پائی جاتی ہیں، لہٰذا آن لائن گیمز سے پیسہ کمانا جائز نہیں ہے۔